بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بھارت بلا شبہ جنگی حالت میں ہیں۔ بھارت کا جنگی جنون کیسے سامنے آیا؟ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت نے پہلے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے اس کو پسپا کر دیا، 5 ان کے جہاز مار گرائے گئے، جن میں 3 رافیل تھے، جن کو بھارت اپنے بہت بڑے کامیاب، بڑے مضبوط اور بڑے مہارت والے جہاز سمجھتا ہے، لیکن ان کو گرایا گیا۔ دیگر بھی جہاز گرائے گئے تو بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا گیا۔ کس کا؟ بھارت کی جارحیت کا، لیکن پاکستان کی طرف سے اپنا حق محفوظ رکھا گیا۔ بھارت پر اسی طرح سے حملہ کرنے کا، بھارت کو اسی طرح سے جواب دینے کا پاکستان نے اپنا دفاع کیا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے جس طرح سے پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی خود مختاری کو رون دیا گیا، پاکستان بھی ایسا کرنے کی اپنی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اپنا حق بھی رکھتا ہے، جس کو کسی بھی موقع پر استعمال کر لیا جائے گا۔ تو بھارت کی طرف سے نہ صرف یہ میزائل گرائے گئے پاکستان پر، اور جب میزائل گرانے کے بعد ان کے جہاز بھاگ رہے تھے تو پاکستانی پائلٹس کی طرف سے ان کو گرایا گیا، اور اس کے اگلے روز بھارت کی جارحیت پھر شروع ہوئی اور پاکستان میں اس کی طرف سے 30 سے زیادہ ڈرون بھیجے گئے، ان کو بھی کئی جگہوں پر گرا لیا گیا، ہر ایک کو مار گرایا گیا، اور یہ ہیروپ ڈرون ہیں اور یہ اسرائیل کی طرف سے بھارت کو دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے چونکہ یہ ڈرون بھارت کو دیے اور یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے اور ان میں کیجویلٹیز بھی کئی ہو چکی ہیں، 4 بندے کم از کم مارے جا چکے ہیں، تو بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی بھارت میں راکٹ پھینکے گئے، میزائل پھینکے گئے، کئی شہروں کے بھارت کی طرف سے، بھارت کی وزارت دفاع کی طرف سے الزام لگا دیا گیا کہ پاکستان نے یہاں پر حملہ کیا ہے، لیکن DGISPR کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان نے ابھی حملہ نہیں کیا، پاکستان نے ابھی جوابی کارروائی نہیں کی۔ جب پاکستان جوابی کارروائی کرے گا تو پھر بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، پاکستان نے کارروائی کی ہے۔ یہ سارا کوئی بھارت کی طرف سے جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ یہ DGISPR جناب احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ بھارت مصر ہے کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو DGISPR کی طرف سے بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں 33 ان کے ڈرون آئے، ہر ایک کو مار گرایا گیا۔ اس پر بھارت شرمندہ ہے، بھارت کو سبکی ہے۔ پہلے تو ان کے جہاز گرائے گئے تھے، اس پر بھارت شرمندہ تھا، اس کو سبکی تھی۔ اب اس کے جس طرح سے ڈرون پر ڈرون پاکستان آئے، اس پر بھارت شرمندہ ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آخر کار کس چیز کا انتظار کر رہا ہے، کیوں جواب نہیں دیا جا رہا، کیوں اسی طرح سے حملہ نہیں کیا جا رہا۔ میرا خیال ہے کہ پاک فوج کی طرف سے اور سیاسی قیادت کو چھوڑے، مسلم لیگ نون ہوگی، پیپلز پارٹی ہو گئی، جو بھی ہو گئے، فوجی قیادت کی بات کریں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پاک فوج کی طرف سے زبردست اقدام کیا گیا ہے، تو باقی سیاسی معاملات کے حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی ہے، تحفظات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس کی ہم تائید کرتے ہیں کہ پاکستان فوج کی طرف سے ایسے موقع پر ٹیک اوور کر لیا گیا، مکمل طور پر ٹیک اوور کر لیا گیا، سارے فیصلے پاک فوج کرتی ہے اور ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ یہ پھر بیان بازی تک آ جاتے ہیں، بیان دے دیتے ہیں، اور بیان بھی ان کی طرف سے کیسے بیان آتے ہیں۔ DGISPR کی طرف سے جو بیان آیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا اس کی گونج پوری دنیا میں جائے گی اور پوری دنیا دیکھے گی، بھارت کو نہیں بتانا پڑے گا، ان کے میڈیا کو، کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ تو باقی بیان کی جہاں تک بات ہے تو ان کے بیانات ذرا دیکھ لیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے جب بھی ماری گئی جگت ماری گئی، اسی طرح سے تارڑ صاحب وہ بھی جگتے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، رانا ثناء اللہ وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، اسحاق ڈار کی طرف سے بھی دلیرانہ بات کم ہی سنائی دیتی ہے۔ تو خواجہ آصف کی طرف سے پریشر کی بات کرتے ہیں کہ عوامی پریشر کیسا ہوتا ہے، تو خواجہ آصف کی طرف سے پہلے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ پاکستان پر اگر حملہ کیا گیا تو پاکستان پھر ان کے ریزروائر پر حملہ کرے گا، ان کے ڈیم پر حملہ کرے گا، لیکن خواجہ صاحب کی یہ بات وہیں پہ رہ گئی، ادھوری رہ گئی، ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کر دیا گیا۔ پھر خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا، ان کے جہاز گرا لیے، تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے بھارت پر حملہ کرنے کی یا اس چیز کو آگے بڑھانے کی۔ اسی طرح سے رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی ایسا ہی بیان جاری کیا گیا، اور ہماری سیاسی قیادت وزیر اعظم سے لے کے اسحاق ڈار تک اور ایرا وغیرہ، نتھو خیرا، وہ سارے کے سارے اسی طرح سے ڈی مورلائز عوام کو کرنے والے بیانات
بیانات دیتے رہے، لیکن DGISPR کی طرف سے اور فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر کی طرف سے بالکل مضبوط موقف اختیار کیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ پریشر کیا ہوتا ہے، عوامی پریشر کیا ہوتا ہے، جب عوام کی طرف سے ان پر تبرہ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ بزدلی ہے، آپ لوگ خوف میں ہو، ڈر گئے ہو، دلیرانہ بات کریں۔ جب کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ ہوا تو بھارت کے ریزروائر، بھارت کے ڈیم پر حملہ کیا جائے گا، تو پھر کرو نا حملہ۔ تو ایسی باتیں جب سامنے آئی لوگوں کی طرف سے، ان کو آنکھیں دکھائی گئیں، تو خواجہ آصف صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب چونکہ پاکستان پر ان کی طرف سے ایک بار پھر چڑھائی کر دی گئی ہے، ایک بار پھر ڈرون پھینکے گئے ہیں، تو پاکستان کسی بھی وقت بھارت کو جواب دے گا، اور اب ہمارے لیے یہ لازم ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے کہ بھارت کو جواب دیا جائے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عوامی پریشر اس طرح سے ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ باقی ان کی قیادت کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے بیانات دیے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بولے ہیں، شہباز شریف بھی تھوڑا سا بولے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنا حصہ ڈالنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، لیکن اگر نہیں بولا تو مریم نواز شریف صاحبہ کے پتا جی نہیں بولے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے ایک لفظ تک بھی ابھی تک نہیں کہا گیا بھارت کے حوالے سے۔ جب بھی بات کرتے ہیں تو مودی کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے مودی کے ساتھ کسی کا تایا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھائی ہے، تو کسی کا دوست ہے، اس لیے اپنی دوستی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار بھی وہاں پہ جمائے اور چلائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مودی کا نام لیتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، مودی کا نام نہیں لیتے۔ میاں نواز شریف صاحب تو انڈیا کا نام بھی بالکل نہیں لے رہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ بڑے بڑے بیانات پاکستان کے اندر سے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ تحریک انصاف بھی ان کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ بھی کچھ زیادہ ہی اظہار یکجہتی ان کے ساتھ، مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ، ان وزراء کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ کر رہی ہے، حالانکہ ان کا مکمل طور پر یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے پاک فوج کے ساتھ، وہ بھی کر رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی شاید ان کے ساتھ اپنے مراسم میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلے تجزیے کی طرف۔ تو جس طرح سے یہ حکومت، یہ رجیم شہباز شریف صاحب اور دیگر جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر ترقی کی ہے تو ان کی وجہ سے کی ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا ہے تو جنرل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کل یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارے گھروں میں جو چولہا چلتا ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے چلتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کل یہ ایک تجویز لے کے آ جائیں کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے، ہو سکتا ہے شہباز شریف کل یہ اعلان کر دیں، ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ تو باقی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی کر لیتے ہیں، ہمیں یاد آ گیا کہ چرچل نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ان کو بتایا گیا کہ جرمن کی فوجیں لندن کے قریب پہنچ گئی ہیں اور شکست ہماری سامنے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، نوشتہ دیوار ہے، تو چرچل کی طرف سے بڑے اعتماد کے ساتھ پوچھا گیا کیا ہمارا عدالتی سسٹم چل رہا ہے، عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا جی بالکل عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، عدالتی نظام بالکل درست طریقے سے چل رہا ہے، غیر جانبداری سے شفاف طریقے سے عدالتی نظام چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا، چرچل نے کہا تو پھر آپ کو مجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پاکستانی چرچل سے سوال ہے، پاکستانی چرچل کون ہے؟ اختیارات کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی اور ہے، لیکن جس کے سر کے اوپر ٹوپی اختیارات کی رکھی ہوئی ہے، اختیارات پاس ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ تو پاکستانی چرچل سے پوچھ لیا جائے کہ کیا پاکستان میں عدالتی نظام چل رہا ہے، کیا انصاف ہو رہا ہے؟ انصاف ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انصاف ہو رہا ہے، لیکن کیسا انصاف ہو رہا ہے؟ کیا غیر جانبدارانہ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا دیانتداری سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا آئین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے دو رائے ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہ انصاف ہو رہا تھا، شفاف انصاف ہو رہا تھا، یہاں پہ جیسا انصاف ہو رہا تھا وہ کہہ دیں گے کہ دیکھیں کتنا بڑا انصاف ہو گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس ختم ہو گئے، صفدر کے کیس ختم ہو گئے، میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو گئے، جو غلط بنائے گئے تھے شہباز شریف کے کیس ختم ہو گئے، اور میاں شہباز شریف صاحب کو اس روز پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا جب
उन पर फर्द जुर्म और उनके बेटे पर हमजा शहबाज पर भी फर्द जुर्म आयद होनी थी। बहरहाल ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि इनके बारे में ये सियासी बातें की जाएं, लेकिन इनकी कारकर्दगी को देखते हुए फिर ऐसी बातें करनी पड़ जाती हैं। इनको पाक फौज के शाना बशाना होना चाहिए, जिस तरह से अपोजिशन हो गई, सारी पार्टियां हो गई, लेकिन ये अपनी सियासत को बचाते हुए मोदी का नाम लेने से घबराते हैं, डरते हैं कि हमारे तल्लुकात उनके साथ कशीदा ना हो जाएं। तो इसराइल के हवाले से बात करते हैं कि इसराइल के ड्रोन पाकिस्तान में इस्तेमाल हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान को उनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को इसराइल पर भी चढ़ाई कर देनी चाहिए? यहाँ पे थोड़ी सी असूली बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सा असला है, किस किस मुल्क से पाकिस्तान ने असला लिया हुआ है। पाकिस्तान ने यूक्रेन से भी असला लिया है, पाकिस्तान ने फ्रांस से असला लिया हो, पाकिस्तान ने चीन से असला लिया हो। जहाज़ जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, मिराज वो फ्रांसीसी हैं, राफील वो फ्रांसीसी हैं, भारत इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के पास F-16 है और दीगर असला भी पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान इस असले से अपने दुश्मन का मुकाबला करता है। जिस मुल्क से असला खरीदा जाता है और आप जिस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जिस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो उसी मुल्क पर चढ़ाई करेगा जो मुल्क ये असला इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ से खरीदा गया है। कानूनी तौर पर वहाँ पे कभी कुछ भी नहीं किया जाता। इसी तरह से इसराइल ने भारत को हीरो ड्रोन दे रखे हैं, तो वो ड्रोन भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की। इनकी मकबूलियत के हवाले से आज नज़र आ रहा है कि उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये अचानक से उनकी मकबूलियत में इजाफा कैसे हो गया? तो इस हवाले से ये यकीनी बात है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तहरीक इंसाफ के हवाले से वो बात करते थे, कभी उनको कहते थे ये शरपसंद है, कभी उनको कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। तो उस चीज़ को तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से पसंद नहीं किया जाता था। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में आज भी इमरान खान के हामी सबसे ज़्यादा हैं। तो जैसे ही इमरान खान के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कहीं से भी वो बात शहबाज शरीफ साहब करें, वो बात हिसाक डार साहब करें, वो भुट्टो जरदारी करें या फिर फौजी तर्जमान करें, तो तहरीक इंसाफ के लोग उनके खिलाफ एक किरदार कुशी वाली मुहिम शुरू कर देते थे। अब चूंकि DG ISPR साहब कोई सियासी बात नहीं करते, वो मुल्क की दिफा की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की फौज की बात करते हैं, वो इंडिया का मुकाबला करने की बात करते हैं, तो इसलिए उनकी मकबूलियत ज़मीन से आसमान तक पहुँच गई है। और यह मकबूलियत कब तक बरकरार रहेगी? जब तक वो सियासी बयानात से दूर रहेंगे तब तक उनकी मकबूलियत बरकरार रहेगी। और हो सकता है कि इमरान खान की रिहाई भी हो जाए, क्योंकि हुकूमत पर बड़ा प्रेशर है। हुकूमत क्या है, रजीम है, इन पर जितना भी प्रेशर हो, इनको किसी किस्म का कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं है, लेकिन ऊपर तक भी प्रेशर जाता है। अब जैसे कहा गया कि ड्रोन गिरे हैं, एक रावलपिंडी स्टेडियम में भी या उसके करीब ड्रोन गिरा है, और ये इमरान खान जहाँ पे कैद हैं वहाँ से थोड़े से फासले पर है। तो ख्वाजा से पूछा गया कि इमरान खान क्या महफूज हैं जेल में? ड्रोन जिस तरह से आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से, ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने मार दी, क्या बौंगी मार दी, जो भी है, उन्होंने कहा कि ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है। तो वैसे उनकी किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। अगर ड्रोन पिंडी पहुंच गया, चकवाल पहुंच गया, अटक पहुंच गया, शेखुपुरा ननकाना साहब सरह से कई किलोमीटर दूर पहुंच गया, तो ये ड्रोन कहीं भी पहुंच सकता है और ख्वाजा आसफ साहब के दफ्तर तक भी जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि मरियम नवाज शरीफ साहबा, मियाँ नवाज शरीफ, ये इमरान खान से खार खाए हुए बैठे हैं और इमरान खान को इतना दुश्मन समझते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि सफ़ाए हस्ती से इनको उठा दिया जाए। और ये सियासत में पहली मर्तबा नहीं हुआ। हमें पता है कि किस तरह से जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से अपने हरीफ को, जो उनके मौसन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई थी। तो यही सियासतदान जो आजकल तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं, और मुस्लिम लीग वाले भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी भी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई थी तो इन लोगों की तरफ से भी इत्मीनान का और खुशी का इजहार किया गया था। अपने सियासी मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो अब तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि हो सकता है कि मोदी से कहलवा के ये कोई ड्रोन, कोई मिसाइल के अडयाला जेल पर भी गिरवा दें, तो उसमें इमरान खान को नुकसान हो सकता है। तो बाकी इनकी तरफ से कहा गया कि वहाँ पे बड़े हिफाजती इंतजाम हैं,
تو جتنے بھی حفاظتی انتظامات ہیں اگر آپ کسی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر عمران خان کی رہائی تو بنتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ مکمل طور پر کنٹرول ہماری فوج کی طرف سے حاصل کر لیا گیا ہے، اور یہی بہترین طریقہ تھا۔ ادروائز یہ ہمارے سیاستدان یہ کمپرومائز ہو سکتے تھے، اور ان کی ہمدردی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ ہے۔ کل پاکستان جنگ جیت جاتا ہے جس کے مکمل چانسز ہیں تو پھر تو یہ کریڈٹ لیں گے، کریڈٹ کو جاتا بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ پاکستان کو زک پہنچتی ہے تو یہ پھر دوسری طرف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے دل سے جو آواز نکلتی ہے، ان کی دل کی آواز کس کے ساتھ ہے؟ پاک فوج کے خلاف ہے یہ لوگ۔ میاں نواز شریف کے بیانات دیکھ لیں، خواجہ آصف کے دیکھ لیں، اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت کے بیانات دیکھ لیں، اور سپوتری جو میاں نواز شریف صاحب کی ہیں وہ بھی اپنے جلسوں میں کیا نعرے لگواتی تھی، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی زک پہنچتی ہے تو یہ اندر سے مطمئن ہوں گے کہ دیکھیں یہ فوج جس نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا تھا، اور ان کے بیانات موجود ہیں پاک فوج کے حوالے سے، ان کے خوب سے باطن کے، تو یہ پھر کتنے مطمئن ہوں گے اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو باقی ہماری حکومت کی طرف سے پہلے تو تعلیمی ادارے بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، اور پھر ان کی طرف سے کچھ اور بھی پریکاشنری میئر لیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ راشن جمع کر لیا جائے، اپنے حفاظتی انتظامات کر لیے جائیں۔ وہ کنونشنل وارز ہوا کرتی تھی، لیکن آج کنونشنل اس طرح کی وار نہیں ہے کہ ٹینک ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، ادھر توپ خانہ ہے، ادھر توپ خانہ ہے، گولہ باری ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لائٹیں اپنی آف رکھیں۔ تو بھارت کی طرف سے جو رات کو حملہ کیا گیا، آدھی رات کو حملہ کیا گیا، لائٹیں بند تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ٹارگٹ پر حملہ کر دیا، اندھیرے میں حملہ کیا۔ تو اس طرح سے ابھی کوئی کہے کہ لائٹیں بند کر لیں تو اس سے زیادہ اہم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنا ٹارگٹ دن کو رات کو کسی بھی وقت لاک کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو چاہتے ہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی پاکستان کی طرف سے بھی کیا جا چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی اپنے ٹارگٹ کو لاک کر کے رکھ لیا گیا ہے، ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے، اور جب یہ حکم دے دیا جائے گا کہ فائر بٹن دبایا جائے گا تو انڈیا کو لگ پتہ جائے گا۔ لیکن ہماری حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ راشن جمع کر لیں، اپنے حفاظتی انتظامات کر لیں، تو کہیں کل یہ بھی نہ کہہ دیں کہ بڑے شہروں سے لوگ اٹھ کے اپنے دیہات میں چلے جائیں، اپنے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں زیادہ حفاظت۔ آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، اگر لکھی ہوئی ہے گولی جس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اسی کو لگنی ہے، اور اگر کسی کے مقدر میں نہیں لکھا ہوا تو ایٹم بم بھی چل جائے تو اس میں بھی وہ محفوظ رہ جائے گا۔ ہماری ویڈیو کی طویل ہو رہی ہے، یہیں پہ بس کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ بات ضرور کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پھاڑ لو ابھی حملہ کر دو۔ تو پاک فوج کو ذرا سوچنے دو کہ انہوں نے کب حملہ کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کہاں پہ حملہ کرنا ہے۔ تو یقین رکھیں کہ پاک فوج بدلہ لے گی، پاک فوج بدلہ ضرور لے گی، اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اندر سے پلید ہیں، جو اندر سے میلے ہیں، جو اندر سے پاک فوج کے لیے خبث رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔